اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما صدق اللہ العظیم۔ اس وقت آپ حضرات کے سامنے شکیل خانیت کا فتنہ جو پورے ملک میں بڑی تیزی سے پنپ رہا ہے، ان کا کچھ طریقہ کار کیا ہے وہ فتنہ، بہت سے حضرات تو ابھی اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہوں گے، اور دلائل کے آڑ میں ان کے ڈھکوسلے کیا ہیں، محنت کا طریقہ کار کیا ہے، یہ تمام باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ جس طرح سے اس سے پہلے قادیانیت کا فتنہ تھا، اسی طرح سے اس وقت شکیلیت کا فتنہ ہے۔ دونوں کے دعوے سیم ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو مہدی اور مسیح کہتا تھا اور یہ بھی اپنے آپ کو مہدی و مسیح کہتا ہے۔ اس نے سیدھے اپنے آپ کو نبی کہا تھا، یہ لفظ رہبر کی آڑ میں اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ کچھ فوائد اس کو ملے تھے، کچھ فوائد اس کو ملے ہیں۔ دونوں میں اس اعتبار سے اس فتنے کی سنگینی زیادہ ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو چھپاتے بہت ہیں۔ ان کی جو محنت ہے وہ بڑی خفیہ ہوتی ہے، بڑی رازدارانہ ہوتی ہے۔ جس سے گفتگو کرتے ہیں تو پوری گفتگو کرتے ہیں، ورنہ گفتگو نہیں کرتے۔ اس میں بس ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتے ہیں آپ کو۔ یہاں ہمیں کچھ شکیلی ملے، 2018 کی بات ہے، ہم تھے، حافظ الماس تھے، حافظ شارد تھے، ہم 3-4 لوگ تھے، بیٹھے تھے۔ تو انہوں نے ہمیں 2 گھنٹہ اپنی بات سمجھائی۔ پھر دوسرے دن لکھنؤ بلایا، ہم لوگ لکھنؤ گئے۔ تو جب ہم لوگ لکھنؤ گئے تو لکھنؤ میں ہمارے ساتھ ایک ساتھی زائد تھا، جگہ ہماری اپنی تھی، وہاں پر بہرحال ان کو بلایا۔ تو لکھنؤ میں جب انہوں نے ہم سے گفتگو کرنا شروع کری، ہمیں سمجھا رہے تھے، ان کے ہمارے بارے میں معلوم تو تھا نہیں۔ تو جو ہمارا ایک زائد ساتھی تھا اس کو باہر بیٹھا دیا کہ نہیں، اس کو یہ جو پہلی گفتگو جنہوں نے میری نہیں سنی وہ اس گفتگو میں شامل نہیں ہوں گے۔ اور پھر ان کے لیے ایک بندہ الگ سے لگایا، ان کو پہلی گفتگو، یعنی ایک مرتب ان کا نصاب ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں۔ درمیان سے آپ کو گفتگو تک کے اپنی نہیں سنائیں گے کہ آپ ہماری گفتگو میں شریک ہو جائیں، اس کی بھی اجازت نہیں لیں گے۔ لکھت میں ان کی باتیں بہت کم ہیں، کچھ باتیں ہیں جو لکھت میں موجود ہیں لیکن بہت کم ہیں۔ تو یہ فتنہ چونکہ خفیہ بہت ہے، بہت رازدارانہ طریقے پہ کام کرتا ہے، اس وجہ سے قادیانیت کے مقابلے میں اس کی سنگینی تھوڑی سی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ سب سے پہلے ہم تھوڑا سا تعارف کرا دیتے ہیں۔ اس فتنے کا جو بانی ہے شکیل احمد بن حنیف خان، یہ بہار کا ایک ضلع ہے دربھنگہ، اس میں ایک گاؤں ہے عثمان پور، اس گاؤں کا رہنے والا۔ اس کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ عجیب بات ہے کہ ہر چیز میں یہ اور مرزا غلام احمد قادیانی ایک ہو جاتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی تاریخ پیدائش کے بارے میں کہا کہ میری پیدائش 1839 یا 1840 ہے، یعنی ایک پہ نہیں ہے، 1839 یا 1840۔ اور پھر ایک عجیب چیز ہوئی کہ ان کے ماننے والوں نے کہا نہ 1839 ہے، نہ 1840 ہے، 1836 ہے۔
اور اس کی بھی ایک میرا موضوع قادیانیت نہیں ہے، ورنہ میں بتاتا کیا ایک وجوہات کیوں اتنی تاریخیں بدلی گئیں. تو بہرحال وہ بھی اپنی تاریخ پیدائش کنفرم نہیں کر پایا، خود اپنے قلم سے کنفرم نہیں کر پایا. یہ بھی بندہ اپنے قلم سے اپنی تاریخ پیدائش کنفرم نہیں کر پایا. یوں تو شکیلی حضرات جن سے میری گفتگو ہوئی وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ 1967 کی ہے، 1967 کی. اور اس کی جو ووٹر آئی ڈی ہے، ووٹر آئی ڈی میں نے دیکھا 2023 کی جو ووٹر آئی ڈی ہے اس میں اس کی عمر 54 سال لکھی ہے. اس اعتبار سے بھی اس کی تاریخ پیدائش 1967 بنتی ہے. اور اس نے مولانا اسد قاسم سنبلی صاحب دامت برکاتہم کے ایک تھوڑا سا سلسلہ چلا ہے تحریری مناظرے کا، اس میں ایک رسالے میں لکھتا ہے، 2 صفحے میں 2 الگ الگ باتیں لکھی ہیں. اس نے پہلے تھوڑا سا میں آتا ہوں کہ یہ 1900 اس میں پہلے لکھتا ہے کہ 1991 تک میں نے وہیں دربھنگا کے ایک کالج میں تعلیم حاصل کی اور 1991 میں میں دلی آیا. 1991 میں میں دلی آیا. پھر 2 صفحے کے بعد لکھتا ہے کہ میں 1990 میں دلی آیا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وہ رہتا ہے کہ اس طرح کے دعویٰ کرنے والے یعنی 2 صفحے ہی میں بدل گئے. اور کہا ہے کہ 1990 میں جب میں دلی آیا تو اس وقت میری عمر تھی 23 سال. تو اس اعتبار سے بھی اس کی عمر بنتی 1967. یہ جو ابھی تک کے میں نے آپ کو آنکڑے پیش کرے سارے اس سے بنتی ہے 1967. لیکن اسی کتاب میں اس نے یہ لکھا ہے کہ 1996 میں نے بکثرت یہ کہنا شروع کیا کہ 2002 میں نہج تبدیل ہو جائے گی، یعنی 2002 میں حضرت مہدی کو کام کا طریقہ بتا دیا جائے گا. اب آپ حضرت مہدی بن چکے ہیں اور اب آپ کو کیسے کام کرنا ہے 2002 میں. اور اسی جگہ پہ لکھا ہے کہ جس وقت نئی نہج مہدی کو یعنی دی جائے گی اس وقت ان کی عمر 33 سال ہوگی. جس وقت ان کو نہج دی جائے گی اس وقت ان کی عمر 33 سال ہوگی. اور نہج تبدیل کب ہوگی؟ 2002 میں. یعنی 2002 میں شکیل صاحب پہنچیں گے 33 سال کی عمر کو. تو جب 2002 میں یہ 33 سال کو پہنچیں گے، اب اس اعتبار سے اگر ان کی تاریخ پیدائش دیکھیے تو 1969 بنتی ہے، 1967 نہیں بنتی ہے، 1969 بنتی ہے. تو 2 صفوں کا یہ میں نے آپ کو خلاصہ دیا ہے کہ 2 صفوں میں 2 بیانات ان کی عمر کے نکلتے ہیں. 1990 میں 23 کہا تو اس اعتبار سے 1967، اور 2002 میں 33 ہوگی اس اعتبار سے 1969 بنتی ہے. میری اس سلسلے میں ایک شکیلی سے فون پر گفتگو ہوئی تو ہم نے کہا، کہنے لگا یہ بتاؤ اگر کوئی کہے کہ 2 دن میں پانی برسے گا تو اس کا مطلب کیا 2 دن بعد پانی برسے گا تو کیا اس کا مطلب 2 ہی دن بعد پانی برس جائے گا؟ یعنی انہوں نے وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا، انہوں نے جب 33 کہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہو گیا کہ 33 ہوتے ہی وہ 35 تک کھنچ گیا. میں نے کہا دیکھیے اگر ہم سے کوئی کہے گا 2 دن بعد تیسرے دن پانی برسے گا تو ہم یہی سمجھیں گے کہ تیسرے دن برسا. البتہ اس کو کلیئر کرنا پڑے گا کہ یہ میرا اندازہ ہے یا کیا ہے. یہ جو شکیل بن حنیف ہے یہ غیب کی باتیں کر رہا ہے، جیسا کہ خود اس نے کہا کہ 33 سال میں نہج بدلے گی. اور یہ جو غیب کی باتیں کر رہا ہے یہ سب باتیں کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ سب الہام ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ کی نسبت جاری ہے، اس لیے اس کی تو نہج 33 سال میں ہی بدلنی چاہیے تھی. تو بہرحال تھوڑی سی میں نے تاریخ پیدائش، تو اس میں بھی یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے نقش قدم پر چلا کہ اپنی عمر کو گویا کہ اس نے بھی غلط ولط کر دیا کہ اس کی عمر کیا ہے. بہرحال ووٹر آئی ڈی وغیرہ سے اگر نکالا جائے تو 1967 عمر بنتی ہے اس کی. میں نے بتایا کہ 1991 میں یہ دہلی آیا تھا. اس کے بعد یہ دہلی کے مختلف، اس کا کہنا ہے کہ 1991 میں ہی میرے اوپر یہ ذمہ داری ڈال دی گئی تھی، اور پھر اس کے بعد گھر والوں نے میرے حالات تبدیل ہوتے ہوئے دیکھے، یعنی اس کے بقول دینداری آ گئی تو گھر والوں نے مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا.
اچھا دین دیکھ کر اگر کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بھائی وہ کیسے مسلمان ہوں گے. تم کیا کرتے ہوگے؟ نماز روزہ ہی کرتے ہوگے. اس وقت تو ابھی تمہیں مادوی بیعت کا حکم نہیں تھا، اپنی طرف دعوت تو دیتے نہیں ہوگے. تو بہرحال جب گھر والوں نے برا بھلا کہا اور نہ مانے تو یہ دلی تشریف لے آئے محترم. پھر یہاں پر یہ دلی کے مختلف علاقوں میں رہے اور مختلف تنظیموں سے یہ جڑے ہیں. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے یہ پایا کہ نبوت کے طرز پر جو کام کر رہی ہے تنظیم وہ تبلیغی جماعت ہے، اس لیے تبلیغی جماعت سے یہ جڑ گئے. اور پھر اس نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ مارچ 2003 میں نے جب یہ محسوس کیا کہ تبلیغ سے جڑے ہوئے لوگ نہج کی مخالفت کر رہے ہیں، یعنی ان کی مخالفت کر رہے ہیں، تو اس وقت اس نے تبلیغی جماعت بھی مکمل چھوڑ دی. چونکہ یہ تبلیغی جماعت سے جڑا ہوا شخص تھا تو اس نے جو سب سے پہلے ٹارگٹ بنایا وہ تبلیغیوں کو ہی بنایا، اور جو محنت کا طریقہ کار اختیار کیا وہ بھی تبلیغی والا اختیار کیا. یعنی موبائل کے ذریعے دعوت نہیں دی جائے گی، ڈور ٹو ڈور ملاقات ہوگی، ان کے ہاں ان کو حضرت جی کہا جائے گا، جو لقب وہاں دیے جاتے ہیں، تمام اصطلاحات وہی استعمال کریں. اور اس کے ذریعے تبلیغی جماعت کی ایک بڑی تعداد اس فتنے کی شکار ہوئی. یہ لوگ شکیلی جب کسی سے گفتگو کرتے ہیں، جب کسی کو اپنا ٹارگٹ بناتے ہیں، تو جب ٹارگٹ بناتے ہیں تو سب سے پہلے اس سے دین کی بات کرتے ہیں، موٹی موٹی دین کی بات. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں بتائیں گے کہ کیا کیا حالات بنے. دین کی بات کرنے کے بعد چاہیے جب دین کی بات آدمی کرے گا، دین کی قربانیاں بیان کرے گا تو آدمی اس سے متاثر ہوگا. تو اس درمیان میں یہ متاثر کر لیتے ہیں. اس پہ میں اپنا واقعہ بتاتا ہوں کہ جب میرے پاس یہ لوگ گفتگو کے لیے آئے تھے تو پہلے جس کمرے میں بیٹھے تھے پہلے نے مجھے واش روم دکھا دیا، مجھے وضو کرنا ہے. یعنی جب ہم آپ سے گفتگو کریں گے تو پہلے ہم وضو کر کے بیٹھیں گے، اتنا اہتمام ہوگا. بیٹھنے کے بعد مجلس کے آداب، پھر بات سننے کے آداب کہ بات کیسے سننا ہے آپ کو، خالی الذہن ہو کر سننا ہے، نہ ہر بات پہ ہاں کہنا ہے، نہ ہر بات پہ نہ کہنا ہے، یہ طریقہ کار رہتا ہے. اب اس کے بعد جب وہ اپنے اصل مشن پر آتے ہیں یعنی مہدویت پر، تو اس کا آغاز شروع کرتے ہیں یہ لوگ پیشین گوئیوں سے. پیشین گوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ کی باتیں بتائیں، اس کے بارے میں یہ حضرات یہ تاثر دیتے ہیں کہ جو پیشین گوئیاں ہیں اس میں جن افراد کا نام لیا جائے گا وہ نام نہیں ملے گا، جن جگہوں کا نام ہوگا ان جگہوں کا نام نہیں ہوگا، بلکہ کچھ اس جیسی چیزیں ہوں گی ملتی جلتی. جس کا بڑا تاثر دیتے ہیں یہ لوگ، پیشین گوئیوں میں نام نہیں ملتا. اس پر وہ لوگ عام طور پر دو دلیلیں، دو واقعات پیش کرتے ہیں. ایک واقعہ یہ پیش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے کہا تھا تم میں سے سب سے پہلے مجھ سے وہ ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے. تو ہاتھ لمبے تھے سب سے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، لیکن انتقال ہوا سب سے پہلے حضرت زینب بنت جہش کا. تو جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو اس وقت پتہ چلا کہ ہاتھ لمبے ہونے سے مراد تھی سخاوت. اب یعنی دیکھیے کہا تھا ہاتھ لمبے ہونا، لیکن ہاتھ لمبے مراد نہیں تھے بلکہ مراد تھی سخاوت. ایک یہ واقعہ پیش کرتے ہیں. دوسرا ایک واقعہ یہ پیش کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیص پہنائے گا عثمان، وہ تم قمیص نہ اتارنا. اب کہتے ہیں دیکھیں قمیص سے مراد تھی خلافت. عام طور پر یہ دو باتیں پیش کرتے ہیں اور اس میں یہ پورا تاثر دیتے ہیں. دیکھیے پیشین گوئیوں میں نام اور جگہوں کے نام نہیں ملتے، بلکہ پہلے یہ لوگ لفظ استعمال کرتے تھے تمثیل کا، اب لفظ استعمال کرتے ہیں مثال کا. دونوں کا تقریباً مطلب یہی لیتے ہیں کہ اس جیسی چیز ہوتی ہے وہی چیز نہیں ہوتی. یہ بھی مرزا غلام احمد قادیانی کا نظریہ ہے. مرزا غلام احمد قادیانی نے یہی کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے
تو اس میں حضرت عیسیٰ نہیں آئیں گے، مثیل مسیح آئیں گے. تو اس نے مثیل کو تمثیل اور مثال میں کنورٹ کر دیا، یعنی حضرت عیسیٰ جیسے آئیں گے. تو اس نے بھی یہی چیز کری کہ پیشین گوئی جو حضور نے بتائی ہے ہو بہو وہی نہیں ہوتی، بلکہ اس جیسی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس پہ سب سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشین گوئی کوئی کرتے ہیں تو اس میں پیشین گوئی ہو بہو ہوتی ہے یا اس جیسی ہوتی ہے. پھر ان دو واقعوں کا جواب بھی دیں گے. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 2542، حدیث نمبر 2542 2542. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اویس ابن عامر، اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا تھا. حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال جو لوگ قرن سے حج کرنے آتے تھے تو ان سے پوچھتے تھے کیا تم میں کوئی اویس ابن عامر ہے؟ پھر ملاقات ہوئی حضرت اویس سے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا آپ اویس ابن عامر ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں اویس ابن عامر ہوں. تو حضور نے جو نام حضرت اویس کا بتایا تھا وہی نام ہے، جو نام حضرت اویس کے والد کا بتایا تھا وہی والد کا نام ہے، یعنی اویس ابن عامر. پھر اس کا آگے کہنا ہے نا نام نہیں ملتے، پھر کہتا ہے جگہ نہیں ملتی، قبیلہ نہیں ملتا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا آپ قبیلہ مراد سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں مراد سے. کہا قرن سے؟ کہا میں قرن سے ہوں. پھر کہا آپ کے ایک برس کا ایک داغ تھا وہ ختم ہو گیا، صرف 1 درہم کے برابر رہ گیا. تو حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہاں ایک داغ تھا وہ ختم ہو گیا، 1 درہم کے برابر رہ گیا. تو اس حدیث میں دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی پیشین گوئی کری تھی ہو بہو ویسے ہی ملی. مسلم شریف کی یہ روایت ہے، حدیث نمبر 2542. میں اس پہ آپ کو تمثیل یعنی 1-2 ایسے واقعات نہیں ہیں، بے شمار ایسی پیشین گوئی ہیں جس میں ہو بہو چیزیں ملیں گی. قرآن کریم میں آپ نے سورہ روم کی ابتدائی آیات پڑھی ہیں، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، کہ روم اور ایران کی، کیسر و کسریٰ کی جو ایک لڑائی چلتی تھی اس میں کسریٰ چونکہ یہ آگ کے پجاری تھے اور روم والے یہ عیسائی تھے، اہل کتاب تھے، یہ کسریٰ والے روم والوں پر غالب آتے جا رہے تھے. تو جب یہ روم والوں پر غالب آتے تھے تو جو کفار مکہ تھے یہ خوش ہوتے تھے کہ آگ کے پجاری مذہب والوں پر، اہل کتاب پر غالب آ رہے ہیں، اور اس سے تھوڑا سا مسلمانوں کو وہ چڑھاتے تھے. تو یہ آیات اتری کہ چند دن میں، بضع سنین کا لفظ ہے، چند سالوں میں ایسا ہوگا کہ روم دوبارہ غالب آئیں، روم غالب آئیں گے، اور یہ جو ایران ہے یہ مغلوب ہو جائیں. اور اس وقت ایران بہت طاقتور تھا، بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ کوئی مذاق والی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ تو اللہ کا کلام تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی ابن خلف سے شرط لگا لی. اس وقت شرط آرام نہیں تھی. اب اس میں مختلف باتیں ہیں کہ 3 سال 5 سال 7 سال پہ شرط لگا لی کہ اگر روم غالب آ گیا تو تم مجھے 10 اونٹ دو گے، یعنی کفار، اور اگر ایران ہی غالب رہا تو میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی. حضور نے کہا دیکھو اس میں بضعن کا لفظ بولا گیا ہے، بضعن کا لفظ 10 سے کم پر بولا جاتا ہے، لہذا شرط کی مدت 9 سال بڑھاؤ، اور وہ ایسے تو بڑھائے گا نہیں، تم ایسا کرو اونٹ بڑھا دو، 10 کی جگہ 100 اونٹ کر دو، تب وہ شرط کی مدت بڑھا لے گا. چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور 100 اونٹ پر بضعن یہ کہا کہ 9 سال کے اندر روم غالب آ جائیں گے. چنانچہ جو لفظ بولا تھا اسی معیار پر، اسی کے مطابق یہ پیشین گوئی پوری ہوتی ہے، یعنی اسی سال میں 9 سال کے اندر یہ لوگ غالب آتے. تو حضور نے یہاں پر بضعن کا لفظ جتنے تک کے بولا جاتا ہے، حضور نے اپنی پیشین گوئی کے مطابق قرآن کی پیشین گوئی کے بارے میں یہ کہا کہ اپنی شرط میں اتنے سال تک کی گنجائش رکھو، اس سے کم تک کے شرط نہ لگاؤ. پتہ چلا جو الفاظ پیشین گوئی کے لیے بولے جائیں گے اسی الفاظ کا مصداق مراد ہوتا ہے، اس سے ملتا جلتا نہیں یہاں پر مراد ہے. اسی طریقے سے بخاری شریف میں حدیث نمبر 3595، بخاری شریف حدیث نمبر 3595،
حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، کہتے ہیں 2 لوگ آئے، ایک نے اپنے فاقہ کی شکایت کری اور ایک نے یہ کہا کہ ڈاکہ زنی بہت ہوتی ہے ہماری طرف، یہ 2 شکایتیں کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے عدی تم دیکھو گے کہ ایک وقت آئے گا۔ حضور نے پہلے عدی ابن حاتم سے کہا تم نے حیارہ جگہ دیکھی ہے، مقام حیارہ دیکھا ہے؟ حضرت عدی نے کہا نہیں دیکھا تو نہیں لیکن سنا ہے اس کے بارے میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عدی ایک وقت آئے گا کہ مقام حیارہ سے ایک عورت اپنے ہودج میں اونٹ پہ بیٹھ کر چلے گی اور وہاں سے مکہ مکرمہ اکیلی آئے گی اور مکہ مکرمہ آ کر بیت اللہ کا طواف کرے گی، یعنی اتنا امن قائم ہو جائے گا۔ پھر کہا، اے عدی تم دیکھو گے کہ کسرا کے خزانے تمہارے ہاتھ آئیں گے، یعنی بالکل ثروت ہی ثروت ہوگی، فاقہ وغیرہ نہیں ہوگا۔ تو حضرت عدی نے تعجب سے کہا، کسرا بن ہرمز؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، کسرا بن ہرمز کے خزانے۔ تو حضرت عدی کہتے ہیں کہ ہم نے وہ دن دیکھا کہ حیارہ مقام سے، جس مقام کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا تھا، اسی مقام سے ایک عورت چلی اور بیت اللہ آئی، اور میں خود ایران کی جنگوں میں شامل ہوا اور یہ کسرا بن ہرمز کے جو خزانے تھے وہ ہمارے ہاتھ لگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی میں جس مقام کو بتایا اسی مقام سے عورت چلی، عورت کا بتایا تو عورت ہی چلی، مرد نہیں چلا۔ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، کسرا بن ہرمز کا تو کسرا ہی کے خزانے ملے اور کسی جگہ کے نہیں۔ تو جیسی پیشین گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں اسی اعتبار سے چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ اسی طریقے سے بخاری شریف میں حدیث نمبر ہے 2895، یہاں پر ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، اچانک بیدار ہوئے مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے۔ تو ام حرام نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، مسکرا رہے ہیں آپ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقعہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ میری امت کا ایک گروہ سمندروں میں جنگ کے لیے جا رہا ہے، بحری جنگ ہو رہی ہے اور سمندروں پہ وہ ایسے جا رہے ہیں جیسے بادشاہ اپنے تخت پر بالکل آرام سے چل رہے ہیں۔ حضرت ام حرام نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ تو حضور نے فرمایا ہاں ام حرام تم ان میں ہوگی۔ پھر حضور سو گئے، پھر بیدار ہوئے، پھر ہنسے۔ پھر حضرت ام حرام نے کیا ہوا؟ کہا میں نے دیکھا کہ ایسا 2-3 مرتبہ ہوگا، 2-3 مرتبہ بحری جنگ ہوگی۔ ام حرام نے کہا دعا کریے کہ میں ان میں ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تم پہلی میں ہوگی، بعد میں نہیں ہوگی۔ تو یہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلی بحری جنگ ہوئی حضرت عثمان کے دور میں، اس میں شریک ہوئیں اور واپسی میں گھوڑے سے گر گئی تھیں، اسی میں ان کی شہادت ہوئی۔ دوسری جنگوں میں یہ شریک نہیں ہو پائیں، تو حضور نے ام حرام کا نام لیا تھا تو یہ ام حرامی ہوئی۔ بحری جنگ کہا تھا تو پہلی ہی جنگ تھی، پہلا غزوہ کہا تھا تو پہلے ہی غزوے میں شریک ہوئی، بعد والے غزووں میں شریک نہیں ہوئی۔ یہ تمام باتیں بتا رہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پیشن گوئی کرتے ہیں ویسے ہی ہوتا ہے۔ سراقہ ابن مالک کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا، جب وہ حضور کو عزت کا وقت دوڑا رہا تھا تو حضور نے اس سے کہا تھا تمہارے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہوں گے۔ تو پھر سراقہ ابن مالک کے ہاتھ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سونے کے کنگن ہی گئے، اگرچہ سونا حرام تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سونے کی کنگن کی پیشن گوئی کی تھی تو سونے ہی کے کنگن گئے۔ تو یہ تمام باتیں بتا رہی ہیں۔ اسی طریقے سے بخاری میں روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہا کہ یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں کے درمیان میں صلح کرائے گا۔ چنانچہ ہم سب جانتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حضرت علی کی جماعت اور حضرت حسن اس وقت سربراہ تھے اس جماعت کے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں صلح ہوئی، حضرت حسن سے ہوئی، حضرت حسن کے بھائی حضرت حسین سے، حضرت حسن کے بیٹے وغیرہ سے نہیں۔ حضور نے حضرت حسن کے لیے کہا تھا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہی صلح ہوئی۔ تو جیسی پیشین گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں چیز ویسے ہی واضح ہوتی ہے۔ اب رہا یہ واقعہ
کہ یہ جو دو واقعات جو میں نے شروع میں سنائے تھے، ازواج مطہرات والا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، اصل میں یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چیز کو مکمل واضح ہی نہیں کیا تھا. یہاں پر اچھا دیکھیے، یہاں پر کہا تھا قمیص پہنائے گا، تو بھائی قمیص تو حضرت عثمان ہر وقت پہنے رہتے ہیں، تو کوئی خاص چیز تھی. یہاں پر حضور نے اس چیز کو واضح ہی نہیں کیا. مسئلہ یہ ہے آپ کی دلیل تب چل سکتی تھی جب یہ چیز حضرت عثمان پر نہ ہوتی، کسی اور پر ہوتی، تو آپ کہتے دیکھیں نام نہیں ملتے. حضور نے نام کس کا لیا؟ حضرت عثمان کا نام، عثمان تمہیں پہنائے گا. اب اگر عثمان رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی اور کو پہناتا تو یہ بات چل سکتی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا تھا اور حضرت عثمان کے نام پر یہ قمیص نہیں آئی، قمیص کسی اور کو ملی، یعنی حکومت کسی اور کو ملی. اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبے ہاتھ کہے، لمبے ہاتھ عام طور پر بولا جاتا ہے، محاورہ ہے کہ لمبے ہاتھ سخاوت سے، ان کے ہاتھ بہت وسیع ہے، ہاتھ بہت لمبا ہے، دسترخوان بہت لمبا ہے. یہ تمام محاورے سخاوت کے لیے بولے جاتے ہیں. تو یہاں پر بھی پیشین گوئی ویسے ہی ہے جیسے حضور نے فرمایا تھا. اور اگر حضور نے نام لیا تو نام کے ساتھ بھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ سے مروی ہے، حضرت فاطمہ حضور کے پاس تھی، حضور نے کان میں کوئی بات کہی، حضرت فاطمہ غمگین ہو گئی. پھر کوئی بات کان میں کہی، حضرت فاطمہ کھل اٹھی. اس وقت حضرت عائشہ نے پوچھا، اس وقت تو نہیں بتایا، البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کیا بات تھی، تو انہوں نے کہا پہلے میں اپنے وفات کی خبر دی تو میں غمگین ہو گئی، پھر یہ کہا اے فاطمہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، یعنی سب سے پہلے تمہارا انتقال ہوگا اور جنت میں تم میرے پاس آؤ گی. تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا پہلے انتقال ہوا اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی. تو جہاں پر پیشین گوئی نام کے ساتھ ہے وہاں پر نام کے ساتھ ہی پوری ہو رہی. بھائی ایک بات بتائیے، ایک چیز ہوتی ہے، ایک چیز مبہم ہوتی ہے، ایک چیز مفسر ہوتی ہے. نام وغیرہ کے ذریعے چیزوں کو واضح کیا جاتا ہے. اگر واضح چیز واضح انداز میں نہیں ہو رہی ہے تو یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام آ جائے گا کہ حضور نے جو چیز جیسے کہی ویسے ہو ہی نہیں رہی، یہ اس کا مطلب تکے مارے تھے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بے شمار بہت سی ایسی پیشین گوئیاں ہیں جو آپ کو ملیں گی جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی پیشین گوئی کی ہے اسی انداز میں وہ پیشین گوئی پوری ہوئی ہیں. اب یہاں تک کہ میں نے بات بتائی ان کی اور اس کا جواب بھی آپ کو سمجھا دیا کہ جب وہ یہ بات سمجھاتے ہیں کہ پیشین گوئی پہلے یہ سمجھاتے ہیں کہ جیسی ہے ویسی نہیں ہوتی. اب اس کے بعد وہ آتے ہیں دجال پر اور کہتے ہیں دیکھو، پہلے یہ بات سامنے والے کو خوب اچھی طرح سے سمجھا دیتے ہیں جیسا ہے ویسا نہیں ہوگا. اب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھو حضور نے تو دجال کا ایک آدمی ہوگا نا، کہتے ہیں دجال ایک ملک ہے اور پھر ایک ملک کے لیے دو ملک بنا دیتے ہیں. کہتے ہیں دو ملک ہیں، امریکہ اور فرانس. اور کہتے ہیں دیکھو حضور نے فرمایا اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا، تو امریکہ اور فرانس کو جب ہم جوڑتے ہیں تو دیکھو کافر ہے. اب ایک حدیث گڑھتے ہیں، مجھ سے جس نے بات کری تھی اس نے ایک حدیث گڑھ کے بتائی. یہ لوگ جو دجال بتاتے ہیں یہ اصل میں یہاں پر تھوڑا سا یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک جنگ ہوئی تھی صدام حسین کی اور کویت کی، یعنی عراق کی اور کویت کی، وہاں سے یہ دجال کو نکالتے ہیں. عراق اور کویت کی جو جنگ ہوئی تھی، اب اس کو کہتے ہیں، اس وقت امریکہ آیا تھا کویت کے ساتھ، تو اب وہاں پر یہ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے دجال اپنے 30 چھوٹے چھوٹے دجالوں کے ساتھ آئے گا. حالانکہ حدیث یعنی ہے، میں بتاؤں گا ابھی. کہتے ہیں امریکہ کے 30 اتحادی ملک تھے. دجال کے سامنے آپ نے روایت سنا ہوگا، ایک آدمی نیک نکلے گا دجال اس کو 2 ٹکڑے کر دے گا. کہتے ہیں امریکہ اور کویت کو 2 ٹکڑے کر دیا اس نے، کویت کو اور عراق کو 2 ٹکڑے کر دیا. کہا دجال کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی. کہا جنت سے مراد راحت ہے، وہ کویت ہے. دیکھو جس نے دجال کی مانی کویت کا پیسہ کہاں پہنچ رہا ہے. اور پھر عراق، جہنم سے مراد عراق ہے، دیکھو اس کی جہنم کا کیا حال ہو گیا. کہا وہ مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا. کہا مدینہ میں امریکہ نے اپنی فوج اتارنے کے لیے سعودی سے کہا تھا کہ ہمیں مدینہ میں اجازت دے دی جائے، تو امریکہ کی فوج مدینہ میں اترنے کی اجازت سعودیہ نے نہیں دی تھی.
تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ پھر دجال ایک شوریلی زمین پہ چلا جائے گا. تو ریاض شوریلی زمین ہے, پتھریلی زمین ہے, وہاں پر امریکہ نے اپنی فوج اتاری اور وہاں سے عراق پر حملے کیے. یہ تمام باتیں وہ بتاتے ہیں. اس جنگ کو وہ بہت اچھی طریقے سے پیش کرتے ہیں. یعنی آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے کس طریقے سے وہ حدیثوں کا مصداق اس کو بناتے ہیں. ہمیں تو چونکہ اصل میں ان کا جواب سمجھنا ہے, نہ کہ ان کی بات. وہ کہتے ہیں امریکہ اور فرانس دجال ہیں. اچھا, اور پھر اس کے بعد جتنی جو معاملات دجال کرے گا, جو حالات دجال کے ساتھ پیش آئیں گے, جو چیزیں کرے گا, ان تمام چیزوں کا مصداق وہ بناتے ہیں امریکہ کو, فرانس کو کہیں نہیں لیتے. یار اگر امریکہ اور فرانس دجال ہے تو دونوں برابر کے دجال ہیں نا. اگر دونوں برابر کے دجال ہیں تو ہر کارروائی میں دونوں برابر کے شریک ہونے چاہیے. جو تم کارروائیاں بتا رہے ہو دجال کے نام پر, ہر جگہ پر تم امریکہ کا نام لیتے ہو. صرف شروع میں امریکہ فرانس کہہ کے پھر آگے امریکہ ہی امریکہ چلاتے ہو. پھر تم نے فرانس کو کیوں چھوڑ دیا؟ ایک شکیلی سے میں نے اس پر ایک سوال کیا تھا. اچھا یہ بتاؤ, امریکہ اور فرانس دجال ہیں. ہم نے یہ بتاؤ, امریکہ کی در و دیوار دجال ہیں, وہاں کی زمین, وہاں کا پانی, وہاں کی عمارتیں, یہ دجال ہیں, یا وہاں کے لوگ دجال ہیں, یا وہاں کا پارلیمانی نظام دجال ہے؟ کیا ہے پارلیمنٹ دجال ہے, کیا دجال ہے؟ اور پھر یہ بتاؤ, اگر امریکہ والے, امریکہ کے لوگ اگر دجال ہیں, تو امریکہ والے اگر دوسرے ملک میں ہندوستان میں آ رہے ہیں تو اس وقت وہ دجال کہلائیں گے یا کچھ اور کہلائیں گے؟ یا کوئی ہندوستانی امریکہ میں جا رہا ہے تو اس وقت وہ وہاں پر کیا رہے گا, دجال رہے گا یا کچھ اور رہے گا؟ اور اگر در و دیوار دجال ہیں تو دجال کا لقب در و دیوار کو کس سن میں ملا بھائی؟ در و دیوار زمین تو ہمیشہ سے ہے, یا پھر یہ کہہ لیے جب امریکہ کو کولمبس نے کھوجا تھا اس وقت سے ہوا. تو اگر اس وقت سے ہوا تو پھر تمہارا امام مہدی بھی, یعنی تمہارا شکیل بن حنیف بھی اسی زمانے میں آنا چاہیے تھا. یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی ان کے پاس کوئی وضاحت نہیں ہے, کوئی جواب نہیں دے سکتے ان چیزوں کا کہ کیا چیز ہے دجال. عجب پارلیمنٹ, اب وہ کہتے ہیں کچھ حدیثیں لیتے ہیں, اس سے جارج بش کو اور براک اوباما کو دجال کا مصداق بنا دیتے ہیں, یہ لوگ دجال تھے. ہم نے کہا اچھا اس کا مطلب تو یہ ہوا پہلے بش دجال تھا, اب جو ہے اوباما نے بش کا تختہ پلٹ گیا, یعنی ایک دجال کو مار کے دوسرا دجال وہ بن گیا, یعنی دجال نے دجال کو مارا. پھر اوباما سے چناؤ جیت کر یہ آ گئے ٹرمپ صاحب, تو ایک دجال نے پھر ایک دجال کو مار دیا, پھر ٹرمپ دجال کو مار دیا جو بائیڈن صاحب نے, یعنی ایک دجال نے پھر دجال کو مار دیا. یار دجال کو مار رہے ہیں, حضرت عیسیٰ دجال کو مارنے کے لیے آئیں گے, تمہارے حضرت عیسیٰ کیا کر رہے ہیں, وہ کہاں ہے؟ بھائی ہم سب کے ذہن میں یہ بات اچھی طریقے سے رہنی چاہیے, حضرت عیسیٰ نمازیں پڑھوانے کے لیے نہیں آئیں گے. نمازیں پڑھوانا یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, یعنی یہ بھی کریں گے, مقصد یہ نہیں ہوگا. یہ تمام تو اس امت کی ذمہ داری ہے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. حضرت عیسیٰ کا جو کام ہوگا وہ دجال کا خاتمہ ہوگا. اگر امریکہ دجال ہے تو تمہارے شکیل بن حنیف ہندوستان میں کیا کر رہے ہیں؟ ان کو امریکہ جانا چاہیے, فوج تیار کرنی چاہیے, امریکہ کا خاتمہ کریں. اب یہاں پر میں نے بتایا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ 30 چھوٹے چھوٹے دجالوں کے ساتھ ایک حدیث گڑھ لی. یہ حدیث ہے ہی, حدیث میں یہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں 30 دجال اور کذاب ہوں گے جو سب کے سب دعویٰ کریں گے کہ میں نبی ہوں اور میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو اس حدیث کو وہ مصداق بنا دیتے ہیں 30 چھوٹے چھوٹے دجال کا, اور وہ دجال کے ساتھ آئے گا. مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ گوگل پہ جائیں گے, ویکیپیڈیا آپ سرچ کریں گے تو آپ وہاں پر آپ کو ملے گا عراق اور کویت کی خلیج جنگ. آپ اگر سرچ کریں گے تو امریکہ کے اتحادی 30 نہیں 35 تھے. امریکہ کے اتحادی 30 نہیں تھے 35 تھے. تو اس اعتبار سے بھی یار تمہاری بات ٹھیک نہیں ہے. تم نے کہا 30 دجالوں کے ساتھ آئے گا, وہاں تو 35 دجال ہیں. اچھا ان 35 میں خود جو سعودی عرب ہے یہ بھی امریکہ کے ساتھ ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سعودی سے مراد مکہ مدینہ بھی. اور اب اگر سب چیز فرد نہیں ہو رہی ہے, ملک ہو رہا ہے, تو مکہ اور مدینہ بھی دجال ہو گیا نعوذ باللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ ارشاد فرمایا کہ وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا, اور یہاں تمہاری جو تشریح ہے اس تشریح کے اعتبار سے تو مکہ اور مدینہ خود ایک دجال بن گیا نعوذ باللہ. کہتے ہیں
دجال کی جو آنکھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا نا کہ اس کی وہ ایک آنکھ کا کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، اور کہتا آنکھ سے مراد ہے سیٹلائٹ، کہا کانے سے مراد ہے سیٹلائٹ اللہ کی طرح نہیں دیکھ سکتی لیکن دیکھ بہت چیز رہی ہے، تو کہا امریکہ کی جو سیٹلائٹ ہے یہ دجال کی آنکھ ہے۔ اگر سیٹلائٹ دجال کی آنکھ ہے تو بھائی سیٹلائٹ تو روس نے بھی چھوڑ رکھی ہے فضا میں، سیٹلائٹ تو ہندوستان نے بھی چھوڑ رکھی ہیں، بلکہ سیٹلائٹ تو فضا میں سعودی عرب نے بھی اتاری ہے۔ تو اس کا مطلب اچھا یہاں کبھی کبھی وہ جز کو کل بنا دیتے ہیں، یعنی حضور نے فرمایا دجال داخل نہیں ہوگا مکہ مدینہ میں، تو یہاں پر وہ کہتے ہیں دیکھو دجال کی فوج کوئی اجازت نہیں ملی مکہ میں اپنا ایئر بیس بنانے کی، تو جز کو فوج کو وہ کل کا درجہ دے رہے ہیں، یعنی فوج ہی دجال ہے جو مدینہ میں داخل نہیں ہو پائی۔ تو پھر جب جز کل کا درجہ ہے تو پھر سیٹلائٹ بھی ایک طرح کی دجالی ہے مکمل۔ اگر سیٹلائٹ دجال ہے تو سیٹلائٹ تو عرب والوں نے بھی اڑائی ہے، تو کیا عربی نظام بھی دجال ہے؟ مکہ مدینہ بھی دجال ہے، یہ ساری چیزیں بھی دجال ہے، مسلمان بھی دجال ہے، یعنی کوئی چیز دجال سے بچی نہیں رہی ہے۔ اور اس سیٹلائٹ سے فائدے سارے ممالک اٹھاتے ہیں، سب اٹھاتے ہیں، عام انسان بھی سیٹلائٹ کی تصویریں دیکھتا ہے، سب دجال سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو بالکل بے تکی باتیں کرتے ہیں، کچھ نہیں ہے، یعنی آپ کو جس کو سمجھاتے ہیں اس میں بڑے جھوٹ بولتے ہیں، جیسے میں نے یہی بتایا 30 حدیث والی، 30 دجال والا، اور 30 نہیں 35 ہیں، بڑے جھوٹ بولتے ہیں، بس اصل میں ہمارے سامنے والے کو پتہ نہیں ہوتا تو وہ ان سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اس فتنے سے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ دجال سے پہلے یعنی شکیلیوں سے پہلے حضرت عیسیٰ کے ماننے والے پہنچ جائیں، یعنی ہم پہنچ جائیں۔ اگر ان دجالیوں سے پہلے ہم لوگ پہنچ جائیں گے اور ہم نے ان کو اس دجال کی دجالیت سمجھا دی تو انشاءاللہ وہ ان دجالوں کے فتنے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ جب ہم نہیں پہنچ پاتے تو آدمی دجال کے فتنوں میں پہنچ جاتا ہے۔ تو جو یہ جو جنگ ہے، اس جنگ کا یہ بہت تذکرہ کرتے ہیں، اور اسی جنگ سے وہ دجال کو گویا کہ کھوج کر نکال دیتے ہیں۔ یہاں پر تھوڑا سا ہم دجال کا حلیہ بھی سمجھ لیں کہ دجال کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کیا ہیں۔ مسلم شریف میں حدیث نمبر ہے 7373، بہت تفصیلی بہت لمبی حدیث ہے، اس کے کچھ حصے ہم آپ کو سنائیں گے۔ مسلم شریف ہے، حدیث نمبر ہے 7373۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال کے بارے میں کہ وہ ایک نوجوان ہوگا، شاب کا لفظ۔ اب بتائیے نوجوان کیا ہوتا ہے، ملک ہوتا ہے یا انسان ہوتا ہے؟ بھائی جوان ملک نہیں ہوتے، جوان کیا ہوتے ہیں؟ انسان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے کہ اس کی آنکھ جو ہے وہ بالکل سپیٹ ہو جائے گی، بالکل سیدھی ہو جائے گی، یعنی ایک آنکھ سے کانا ہوگا، یہ بھی ایک انسان کی صفت ہے۔ آگے حضور نے فرمایا کأنی اشبہ بعبد العزیٰ ابن قطن، میں گویا کہ اس کو تشبیہ دے رہا ہوں عبد العزیٰ ابن قطن سے۔ دجال ایک ملک کی تشبیہ دی جا رہی ہے ایک انسان سے، ایسا ہوگا بھائی انسان کی انسان سے تشبیہ ہوگی نا۔ تو یہ تمام باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ عبد العزیٰ ابن قطن کے مشابہ ہوگا وہ دجال، اس سے بھی پتہ چل رہا ہے وہ انسان ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ نے حدیث سنی ہوگی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک جزیرے میں دجال سے ملاقات ہوئی تھی، تو وہاں پر بھی جو دجال امریکہ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، اس وقت تو امریکہ کی کھوج ہی نہیں ہو پائی تھی، تو امریکہ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی بلکہ ایک انسان سے ملاقات ہوئی تھی، اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا تو حضور نے یہ کہا کہ دیکھو میں جس کے بارے میں تم سے کہا کرتا تھا آج اس سے یہ مل کر آئے ہیں۔ تو پتہ چلا حضور انسان کے بارے میں کہا کرتے تھے اور یہ انسان سے مل کر آئے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دجال کا تذکرہ کر رہے تھے صحابہ کو ایسا معلوم ہوتا تھا اتنا قریب ہے گویا کہ یہ باغ کے پیچھے دجالی ہے۔ تو بھائی باغ کے پیچھے امریکہ نہیں، باغ کے پیچھے انسان آئے گا، باغ کے پیچھے امریکہ چل کے تو نہیں آ جائے گا۔ تو جو بھی تشریحات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا دجال 40 دن رہے گا، امریکہ 40 دن ہے، امریکہ مسلم کی اسی حدیث میں جو حدیث میں نے آپ کو بتائی 7373 اسی حدیث میں دجال 40 دن رہے گا۔ تو کیا امریکہ 40 ہی دن رہا ہے اس کے بعد ختم؟ حضور نے فرمایا اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا،
دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی 37 دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ تو کیا امریکہ کا پہلا دن سال بھر کے برابر تھا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر تھا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر تھا؟ ایسا تھا؟ ایسا تو کچھ نہیں۔ اب یہاں پر تھوڑا سا وہ ہاں کچھ تو کہیں گے نا، کچھ تو کہے گا آدمی، منہ میں زبان ہے تو جو چاہے بولو۔ کہنا کہ اس سے مراد ہے اصل میں نارتھ پول اور ساؤتھ پول، یعنی وہ علاقے جہاں پر 6 مہینے دن 6 مہینے رات رہتی ہے۔ تو بھائی اگر وہ علاقے مراد ہیں تو وہاں بھی 6 مہینے دن 6 مہینے رات رہ رہی، تو کوئی آج سے رہ رہی ہے وہاں پر؟ وہاں تو جب سے کائنات بنی تب سے یہی حال ہے نا۔ اس کا تمہارے دجال سے کیا تعلق ہے؟ بالکل بے تکی باتیں، یعنی جو منہ میں آ جائے وہ کہہ دیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے۔ اگر امریکہ دجال ہے تو بھائی تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک میزائل اٹھائیں مار دیں امریکہ پہ، وہ تو پتہ ہے نا سب کو امریکہ کہاں ہے۔ تلاش کیا کرنا ہے بھائی؟ ختم کر دیں امریکہ کو، در و دیوار کو، پورا امریکہ تہس نہس ہو جائے، وہاں کے لوگ تہس نہس ہو جائیں۔ اس سے بدلت تلاش کریں گے، ایک انسان ہوگا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ وہ دجال کو باب لد پہ، فلسطین کے علاقے میں باب لد پر پائیں گے اور وہاں پر قتل کر دیں گے۔ تو کسی مقام پر کوئی انسان آئے گا، باب لد فلسطین میں امریکہ نہیں داخل ہو جائے گا، وہاں پر کوئی انسان ہی آئے گا۔ تو یہ تمام باتیں بتا رہی ہیں کہ دجال جو ہے وہ کوئی ملک نہیں ہے، بلکہ دجال ایک انسان ہے۔ اچھا خود سوچنے والی بات ہے بھائی کہ اگر دجال جو ہے وہ ملک ہے تو پھر اس کے مقابلے میں بھی تو ملک آنا چاہیے۔ ایسی کیسی بات ہوگی کہ حضور ایک طرف تو ملک کی پیشن گوئی کر رہے ہیں انسان کے روپ میں، اور دوسری طرف انسان ہی آ رہے ہیں۔ پھر تو ملک کے مقابلے میں ملک آئے گا نا، انسان کے مقابلے میں انسان کا مقابلہ بنتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا مقابلہ دجال سے بنے گا، حضرت عیسیٰ دجال کو ختم کرے گا۔ تو یہ میں نے جو تمام باتیں آپ کو بتائیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو وہ باتیں کہتے ہیں یہ صرف ایک ڈھکوسلا ہے۔ دجال کوئی ملک ہوگا، دجال ملک نہیں ہے، دجال انسان ہے۔ اب جب وہ دجال بنا دیتے ہیں، دجال بنا دیا، دجال آپ کے سامنے دکھا دیا، اب وہ لانچ کریں گے حضرت مہدی کو، حضرت عیسیٰ کو۔ کہتے ہیں اب وہ کچھ اور حدیثیں پڑھیں گے، یعنی ظاہر ہے جب دجال آ گیا تو خود ہر انسان کے اندر یہ طلب پیدا ہو گئی، یار جب دجال آ گیا تو ہونا چاہیے حضرت مہدی کو، ہونا چاہیے حضرت عیسیٰ کو۔ اب وہ حضرت مہدی حضرت عیسیٰ کے نام پر کسی کو بھی پکڑا دیں، شکیل بن علی کو پکڑا دیتے ہیں۔ لیکن کیسے لاتے ہیں؟ ایک حدیث نقل کرتے ہیں سب سے پہلے یہ لوگ۔ حدیث ہے ابن ماجہ کی، شکیل نے اپنی کتاب مہدی کی آمد کی پیشین گوئیاں لکھی ہے، اس کے صفحہ نمبر 36 پر یہ حدیث نقل کری ہے۔ حدیث یہ ہے کہ تمہارے خزانے کے پاس 3 آدمی آپس میں جنگ کریں گے، تمہارے خزانے کے پاس 3 آدمی آپس میں جنگ کریں گے، جن میں سے ہر ایک خلیفہ کا بیٹا ہوگا۔ یہ حدیث پڑھتے ہیں۔ اب کہتے ہیں دیکھو خزانے سے مراد ہے، خزانہ قیمتی چیز ہوتی ہے، تو قیمتی کیا ہے بھائی؟ دین۔ دین میں بھی جو سب سے بڑا عہدہ کیا ہوگا؟ وہ دین کے جو عمارت ہوگی، جو امیر ہوگا، سب سے بڑا عہدہ کیا دین کا کام ہو رہا ہے نظام الدین سے۔ خزانے سے مراد ہے دین کا کام، اور یہاں پر جو امیر ہیں وہ ہیں مولانا انعام صاحب، ان کا 1995 میں انتقال ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے 3 خلیفہ کے بیٹے اس خزانے کے لیے لڑیں گے۔ کہنے لگے اس سے مراد ہے مولانا زبیر صاحب، مولانا سعد صاحب، مولانا اظہار صاحب۔ مولانا زبیر صاحب یعنی یہ لوگ عمارت کے لیے لڑے اور پھر شورا کا فیصلہ ہو گیا۔ اچھا یہ بھی بڑی واحد بات ہے۔ اب آگے وہ کہتا ہے کہ مولانا زبیر تو ٹھیک ہے خلیفہ کے بیٹے ہیں، مولانا انعام صاحب کے بیٹے تھے مولانا زبیر، لیکن مولانا سعد صاحب تو بیٹے نہیں ہیں۔ تو کہنے لگے بیٹے سے مراد یہ ہے کسی بھی نسل میں بیٹے ہوں، تو ان کے دادا مولانا یوسف صاحب امیر تھے، تو چلو ٹھیک ہے کچھ تمہاری چل گئی یہاں پر بھی۔ آگے مولانا اظہار صاحب تو اسی کتاب میں لکھتا ہے کہ معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولانا اظہار صاحب کو کس خلیفہ کا بیٹا قرار دیا ہے، لیکن جب حضور نے کہا ہے تو ان کی بھی نسل میں کوئی خلیفہ ہوں گے۔ یعنی بالکل جو منہ میں آئے وہ بکنا ہے۔
اب یہاں پر بھی بات مولانا اظہار پر تو چلنی نہیں تھی کہ مولانا اظہار صاحب تو بیٹھے ہی نہیں۔ اچھا یہاں پر آپ دیکھیے جب شکیلی گفتگو کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں بات ہوگی سیاہ ستہ کی صحیح حدیثوں سے، سیاہ ستہ کی صحیح حدیثوں سے بات ہوگی، لیکن یہاں پر جو وہ ابن ماجہ کی یہ حدیث پیش کرتے ہیں، اگرچہ بعض لوگوں نے اس کو صحیح کہا ہے لیکن اکثروں نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، خزانے والی روایت کو۔ اب خزانے والی دوسری روایت مسلم شریف میں موجود ہے 7272 پر، وہ مسلم شریف کی حدیث نہیں پڑھتے، یہ ابن ماجہ کی حدیث پڑھتے ہیں، ضعیف حدیث، صحیح حدیث کو چھوڑ کر۔ کیوں؟ کیونکہ مسلم والی حدیث سے ان کا مطلب پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ مسلم شریف کی حدیث میں یہ ہے کہ دریائے فرات سے سونے کے پہاڑ کا ظہور ہوگا، یہ جو خزانہ ہے یہ دریائے فرات سے سونے کے پہاڑ کا ظہور ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پر لڑتے ہوئے ہر 100 میں سے 99 مارے جائیں گے، یعنی اس خزانے کو حاصل کرنے کے چکر میں اتنی خونریز جنگ ہوگی کہ 100 میں سے 99 لوگ مر جائیں گے۔ تو بھائی اس عمارت کے چکر میں کون سی جنگ ہوئی؟ اس عمارت کے چکر میں کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ پھر آگے 7274 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس خزانے سے، مسلم شریف حدیث نمبر 7274، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس خزانے میں سے تم کچھ مت لینا۔ مسلمانوں سے کہا، ایمان والوں سے کہا تم اس میں سے کچھ لینا نہیں۔ اگر خزانے سے مراد دلی کی عمارت ہے، نظام الدین کے کام کے جو تبلیغ کا کام ہے اس کی عمارت ہے، تو حضور تو پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بری چیز ہے خزانہ، اس کو لینا نہیں، اس کے چکر میں جنگیں ہوں گی۔ خود شکیل بن حنیف 1995 میں انتقال ہو گیا نا، 1995 کے بعد 2003 تک تبلیغی جماعت سے جڑا رہا ہے۔ اپنی کتاب میں اس نے اپنے رسالے میں لکھا ہے کہ مارچ 2003 میں نے تبلیغی جماعت سے اس وقت برات کری جب مجھے معلوم ہوا کہ کام کے لوگ اندر سے نہج کی مخالفت کر رہے ہیں، یعنی 2003 تک کے یہ تبلیغ سے جڑا رہا، گویا کہ اس خزانے سے حصہ لیتا رہا، اس خزانے سے فائدہ حاصل کرتا رہا۔ اگر خزانے سے مراد یہ عمارت تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اس سے تم کچھ حصہ نہ لینا، تم اس سے لیتے کیوں رہے برابر بھائی؟ تمہارا لینا تو خود تمہارے باطل ہونے کی دلیل ہے۔ تو بہرحال ہم نے بتایا کس طریقے سے یہ باتیں گڑھتے ہیں۔ تو ان روایات کے ذریعے یہ ثابت کرتے ہیں کہ گویا کہ جو امام مہدی ہوں گے وہ یہاں پر آئیں گے، اور یہاں پر چونکہ دین کا کام ہو رہا ہے تو وہ جب عمارت ختم ہوگی تو ایک نئی عمارت، ایک نیا نہج شروع ہوگا، اور وہ نیا نہج 2002 میں ان کے اوپر شروع ہوا۔ اب حدیث میں ہے امام مہدی کے بارے میں کہ امام مہدی وہ مدینہ کے رہنے والے ہوں گے، مدینہ کے رہنے والے ہوں گے، رجل من اہل المدینہ، ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو اب یہ کہتا ہے کہ اصل میں مدینہ سے مراد ہے شہر، کہنے لگا اب شہر سے بھی کون سا مراد؟ شہر میں وہ شہر جو سب سے نمایاں ہو۔ اب نمایاں کیسے ہوگا؟ نمایاں دین کے کام سے ہوگا۔ دین کا کام کہاں ہو رہا ہے؟ یہاں ہو رہا ہے، لہذا امام مہدی دلی سے تعلق رکھیں گے، امام مہدی دلی سے آئیں گے، چنانچہ یہ دلی سے امام مہدی نکل کے شکیل خان نکل کے چلا آیا۔ حالانکہ غور کرنا چاہیے دو باتیں۔ نمبر ایک، شکیل مدینہ کا رہنے والا، یعنی مدینہ سے مراد دہلی میں کہہ رہا ہوں، اگر مراد مدینہ سے دہلی ہے تو بھی شکیل بن حنیف دہلی کا رہنے والا نہیں ہے، بلکہ شکیل بن حنیف کسی گاؤں، کسی شہر کا رہنے والا نہیں ہے، وہ تو ایک گاؤں عثمان پور کا رہنے والا ہے، ایک گاؤں عثمان پور کا رہنے والا ہے، وہ تو کسی شہر کا رہنے والا بھی نہیں ہے، چاہے کہ دلی کا رہنے والا ہو۔ دوسرے، ہم سب جانتے ہیں جب معرفہ ذکر کیا جائے کسی چیز کو المدینہ تو اس سے متعین شہر مراد ہوتا ہے، ایسا نہیں، المعرفہ متعین پر دلالت کرتا ہے، اس میں یہ نہیں ہوگی کہ کوئی بھی چیز مراد ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجل من اہل المدینہ کہا، اس سے متعین شہری مراد ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ مراد ہے۔ اب آتی ہے بات نام کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یواتیو اسمہ اسمی و اسم ابیہ، حضور صلی اللہ یواتیو اسم یواتی اسمہ اسمی اسم ابیہ اسم ابی، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 4284 ہے کہ امام مہدی کا نام
میرے نام پر ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ محمد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ اب یہ کہتا ہے کہ اصل میں یہاں پر حضور نے فرمایا کہ ان کا نام میرے نام پر ہوگا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو شروع میں محمد لگتا ہے یہ مراد ہے۔ تو میرا نام ہے محمد شکیل، تو میرے نام میں حضور کا نام آ گیا۔ آگے ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، تو کہنے لگا حضور کے والد سے مراد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ان کا ایک لقب ہے حنیف، تو میرے والد کا نام ہے حنیف۔ اس طرح سے یہ حدیث میرے اوپر فٹ ہو گئی۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے نا، میں نے جیسے قادیانی کے بارے میں کہا، جو بات کہہ دے وہ غلط۔ اس کا نام محمد شکیل بھی نہیں ہے، اس کا نام، اس کی جو بچپن کی آئی ڈیز ہم لوگوں کو حاصل ہوئی ہیں، جو دستاویز ہیں، جو اس کی اسکول کی مارک شیٹ وغیرہ ہیں، ان پہ اس کا نام لکھا ہے شکیل احمد۔ کیا نام لکھا ہے؟ یعنی محمد شکیل بھی نہیں ہے۔ میری ایک شکیلی سے گفتگو ہو رہی تھی فون پر، تو ہم نے کہا اور اس کا نام تو شکیل احمد ہے، تو کہنے لگا حضور کا نام احمد بھی تو ہوگا۔ ہم نے کہا یہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے کہ حضور کا نام کیا ہے، ہمیں پہلے یہ بتاؤ کہ بچپن کا جو نام تھا شکیل احمد، اس کو تبدیل کرنے کی وجہ کیا ہوئی؟ کیوں شکیل بن حنیف نے اپنا نام تبدیل کیا؟ شکیل احمد سے محمد شکیل کیوں بنا؟ اب جو اس نے کتابیں لکھی ہیں اس میں اس کا نام محمد شکیل لکھا ہوا، تو کیوں یہ شکیل احمد سے محمد شکیل بنا؟ مجھے تو پہلے اس کی وجہ بتاؤ، کیا چیز تھی جس کو یہ چھپانا چاہ رہا تھا؟ تو اس کا نام تو اب یہ ایسی چیز ہے جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ یعنی احمد پہ تو وہ تھوڑا سا بول دیں گے احمد بھی تو ہے، لیکن میں یہ بتاؤ کون سی وجوہات تھی نام تبدیل کرنا پڑا؟ کیا چیز چھپانے کے لیے اس نے نام تبدیل کیا؟ تو اس کا نام محمد شکیل نہیں ہے، اس کا نام ہے شکیل احمد۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ابو داؤد کی روایت میں بتایا کہ وہ جو ہے حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت فاطمہ کی اولاد میں بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، یعنی سید ہوں گے حضرت مہدی۔ اب اس پر یہ کہتا ہے اصل میں آج کل خاندان محفوظ نہیں ہے، خاندان محفوظ نہیں ہے، تو اس کو متعین نہیں کیا جا سکتا اس زمانے میں۔ جب میرے بارے میں پیشین گوئی ہو گئی تو اب میں سید ہی مانا جاؤں گا۔ ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کسی کا خاندان محفوظ ہو یا نہ ہو، آپ کا خاندان محفوظ ہے۔ ایک ختم نبوت ایپ ہے، آپ لوگ اس ایپ پہ جائیے گا، اس ایپ میں گیلری میں جائیے گا تو وہاں پر آپ کو فوٹو ملیں گے، اس میں آپ کو ملے گا کہ 1978 میں اس کے چچا نے کچھ زمینی معاملات تھے، اس میں اپنی 7-8 پشتوں کا نام لکھا ہے اور سب کے آگے خان 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 لکھا ہے۔ تو کسی کا نسب محفوظ ہو یا نہ ہو، بھائی تمہارا نسب محفوظ ہے کہ تم خان سے تعلق رکھتے ہو۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اندھے سے کہا جائے گا دیکھو، اندھے سے کہا جائے گا دیکھو، کیوں نہیں کہا جائے گا؟ بھائی وہ دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ علامت کے طور پر حضور اسی چیز کو بیان کریں گے جو چیز علامت بن سکے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی کی علامت کے طور پر یہ چیز بیان کری ہے کہ حضرت مہدی حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اگر یہ چیز علامت کے طور پر بن ہی نہیں سکتی ایک علامت اس زمانے میں، چونکہ خاندان محفوظ نہیں ہے، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے اندھے سے کہا جائے دیکھنا، لنگڑے سے کہا جائے دوڑنا۔ بھائی کیسے؟ گونگے سے کہا جائے بولنا۔ جس کے اندر جس چیز کی صلاحیت نہیں ہوگی اس چیز کا حکم نہیں دیا جائے گا، اسی چیز کو علامت بیان کرا جائے گا جو چیز علامت بننے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ ہم آپ سے کہیں باہر جائیے، ایک شخص کالا کوٹ پہنے کھڑا ہوگا، اس سے وہ جو ہے مل کے آ جائیے۔ آپ گئے، یار کالا کوٹ والا دکھا ہی نہیں، بلکہ کوئی کوٹ ہی نہیں پہنے تھا، ایک آدمی دکھا تھا وہ کوٹ ہی نہیں تھا، وہاں تو کالا چھوڑیے کوٹ ہی نہیں تھا۔ ہم کہیں یار وہ کھڑے تو ہیں سامنے، کیمرے پہ دکھا رہے ہیں کھڑے ہیں، کہنے لگے آپ نے تو کالا کہا تھا، وہ بھی کوٹ کہا تھا، اس کے اوپر تو کوٹ بھی نہیں ہے، آپ نے میرے ساتھ مذاق کیا تھا، آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ وہ کوٹ میں نہیں ہوں گے، وہ شرٹ میں ہوں گے، آپ کوٹ کہہ رہے ہیں۔ یعنی ایک عام آدمی بھی سمجھے گا کہ جو چیز علامت جو اس کے اوپر ہے ہی نہیں، وہ علامت بتا کے ہم بھیج رہے ہیں، یہ مذاق ہو رہا ہے، تو کیا نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز بتا رہے ہیں، جتنی چیزیں حضور بتا رہے ہیں کوئی چیز ویسی ہو ہی نہیں رہی ہے، تو یہ تو مذاق ہو گیا نا بھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے نعوذ باللہ اس کی اگر تشریح مانے تو حضور نے ہمارے لیے آسانیاں نہیں پیدا کی، مزید امتحان میں ہمیں جھونک دیا، مزید ہمیں اور پریشان کر دیا کہ ویسی چیز ملے گی ہی نہیں۔ یہاں پر وہ ایک بات بہت کس کے کہتا ہے کہ دیکھو اصل میں یہ لوگ نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ یہودیوں نے بھی نہیں مانا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو علماء ہیں نا، یہ ہر زمانے میں نبیوں کی نبی نہیں بولتے ہیں، یہاں پر وہ لوگ لفظ رہبر بولتے ہیں، ہر زمانے میں رہبروں کی مخالفت کری ہے۔ دیکھو یہود کے جو علماء تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں یہود کی کتابوں میں تھی نا، تو انہوں نے بھی نہیں پہچانا اور وہ بھی نہیں پہچان سکے اور انہوں نے بھی انکار کیا، تو یہ علماء بھی نہیں مانیں گے۔ اچھا انہی یہودیوں کا بیان قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشین گوئیوں کی وجہ سے کسی شک میں نہیں ہے۔ پیشین گوئیاں تو حضور پر ایسی تھی کہ ابھی نبوت ظاہر نہیں ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں شام کے سفر میں، بحیرہ راہب مل رہا ہے، نستورہ راہب مل رہا ہے، دیکھ کر پہچان لے رہے ہیں، ورقہ ابن نوفل دیکھ کر پہچان رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور ان یہودیوں کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وہ ان کو ایسے پہچانیں گے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ تو یہودیوں کے اوپر علامت کا کوئی اشتباہ نہیں تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشین گوئیوں کی روشنی میں پہچان نہیں پا رہے تھے، ایسا نہیں تھا، بلکہ صاف واضح طور پر قرآن کہتا ہے اپنے بیٹوں کی طرح پہچان رہے تھے، ضد اور ہٹ درمی میں انکار کر رہے تھے۔ تمہیں کون پہچان رہا ہے؟ شکیریوں کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ ہمیں اتے لگی، تو اس میں لکھا ہے کہ اصل میں حضرت یہ پیشین گوئی، ان پیشین گوئیوں کا مصداق جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کا کام ہی یہی ہوگا کہ حضرت عیسیٰ آ کر جب بتائیں گے کہ یہ پیشین گوئیاں میرے اوپر پوری ہو گئی ہیں تب امت کو سمجھ میں آئیں گی، ورنہ نہیں سمجھ میں آئیں گی۔ اسی لیے یہ بیچ سے کسی کو اسے ہوتے نہیں کہ شروع سے چل کے آؤ، جو ہم نے شروع میں آپ کو بات بتائی کہ حضرت عیسیٰ بتائیں گے، حضرت عیسیٰ کے بتانے سے پہلے سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ تو سوال ہے حضرت عیسیٰ ہی کو بتانا تھا تو حضور نے امت کو کیوں بتایا بھائی؟ اور کسی روایت میں نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ پیشین گوئیاں بتانے آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ کا کام جو بتایا گیا ہے حدیثوں میں وہ ایک بتایا گیا ہے، وہ دجال کے خاتمے کے لیے آئیں گے۔ میری شکیلی سے گفتگو ہو رہی تھی تو ویڈیو بن رہی تھی، تھوڑا ڈرتے بھی بہت ہے۔ ہم نے کہا یار تم تو ہمیں دہشت گرد لگ رہے ہو، کیونکہ بھائی تم دجال امریکہ کو ڈکلیئر کر چکے ہو، تو ظاہر ہے تمہارے حضرت عیسیٰ دجال کو ختم کرنے کی کوئی پلاننگ بھی کر رہے ہوں گے، کوئی فوج بھی بنا رہے ہوں گے۔ ہمیں تو تم سے خطرہ ہے کہ تم پہلے اور پھر تم سوچو گے کہ یار امریکہ بعد میں فتح کریں گے، پہلے ہندوستان فتح کرو، تم کہیں ہمارے ہندوستان پر حملہ کرنے کی پلاننگ تو نہیں کر رہے ہو؟ تو بالکل جب تم واحد بات کرو گے تو بھائی ہم بھی اسی طریقے کی بات کریں گے۔ تو یہ کوئی بات نہیں ہے، اگر ہمیں ان کو پھنسانا نہ ہو، اصل میں ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی کسی بھی طرح کا کسی چیز میں پھنسے اور جیل ویل میں جائے، اس لیے ہم لوگ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، ورنہ یہ مقدمہ ان کے اوپر بہت آسانی سے بنایا جا سکتا ہے کہ بھائی اگر امریکہ دجال ہے تو اور تم امریکہ کو، حضرت عیسیٰ امریکہ کو ختم کرنے آئیں گے تو ظاہر ہے تم کچھ بڑا کارنامہ، اور اسی لیے اتنا انڈر گراؤنڈ ہو بھائی، بہت بڑی تحریک میں لگے ہو گئے، اتنے خفیہ کام کر رہے ہو تم سارے۔ تو بہرحال اس طریقے سے وہ حضرت مہدی کی علامات کو اپنے اوپر فٹ کرتے ہیں، ایک علامت بھی حضرت مہدی کی نہیں فٹ ہوتی ہے اس کے اوپر۔ اچھا اس نے اپنی کتاب، جس کتاب کا میں حوالہ دے رہا ہوں، اس میں یہ مہدی کی آمد کی پیشین گوئیاں، اس میں یہ لکھا ہے کہ مدینہ سے مراد تو یہی ہوگا، دلی، مدینہ سے مراد دلی ہے، لیکن حدیث میں ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ وہ حضرت مہدی مدینہ سے مکہ چلے جائیں گے۔ اب بھائی اگر یہ مدینہ ہے تو تم دلی سے مکہ جاؤ، مکہ تو کسی شہر کا نام نہیں ہے، ایک ہی شہر کا نام ہے نا، تو تمہیں دلی سے۔ اب کہتا ہے پیشین گوئیوں کا فوراً ہونا ضروری نہیں ہے، یہ بات طے ہے کہ حضرت مہدی اس شہر سے یعنی دلی سے مکہ جائیں گے، یہ بات مہدی کی آمد کی پیشین گوئیوں میں لکھی، مکہ جائیں گے لیکن فوراً نہیں ہوں گے۔ تو ہم کہتے ہیں بھائی فوراً نہیں، اب تو ہو گئے 30 سال۔ اچھا یہ بھی اس نے لکھا ہے کہ عنقریب اس شہر سے وہ روانہ ہوں گے مکہ کی طرف، تو ہم نے دیکھا وہ دلی سے مکہ کی طرف روانہ نہیں ہوئے بلکہ دلی سے اورنگ آباد کی طرف روانہ ہو گئے۔ کہیں ایسا نہ ہو اورنگ آباد
وہ سعودی ہو جائے اور اس کا پڑے گاؤں مکہ مکرمہ ہو جائے اور وہاں ایک حرم تعمیر کر کے وہاں رکن اور مقام کے درمیان بیعت کر کے کہتے ہیں یہ تو بیعت بھی ہو گئی، کہیں ایسا نہ کر. لیکن چونکہ یہ لکھ چکا ہے اب اس کو یہ پورا کرنا ہے، اور اس نے یہ بھی مانا ہے کہ 313 لوگ یہاں سے عمرے کے بہانے وہاں لے جائی جائے اور وہاں مکہ میں یہ بیعت کر لیں تو اپنے لوگوں کو مطمئن کر دے، چونکہ لکھ چکے ہیں اب پیچھے تو ہٹیں گے نہیں، تو اپنے لوگوں کو مطمئن کر دے دیکھو مکہ کی بیعت ہو گئی. یہ اس کوشش میں لگے ہیں. تو اسی سلسلے میں ابھی ہمارے دارالعلوم سے حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کا خط لے کر یہ حیدرآباد کے ساتھی مولانا ابرار الحق شاکر صاحب یہ لوگ مکہ مکرمہ وغیرہ گئے تھے تاکہ یہ جو ان کی پلاننگ ہے یہ فیل ہو سکے. تو یہ اس کوشش میں لگے ہیں کہ مکہ سے. پھر اس روایت میں یہ ہے کہ اسی روایت میں جس روایت کا حوالہ دیا جا رہا ہے ابو داؤد کی، وہ مکہ میں جائیں گے، وہاں پر ہے کہ لوگ ان سے بیعت کریں گے اور حضرت مہدی بیعت کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے. یہ پہلی بیعت ہوگی پتہ چلا، وہ بیعت کو پسند، اور یہاں بیعت کو پسند نہیں آ تو کھینچ کھینچ کر لایا جا رہا، ایک ایک مہینہ ایک ایک سال ایک ایک فرد پر برباد کیا جا رہا ہے سمجھا کر کہ آؤ حضرت مہدی آ چکے ہیں ان سے بیعت کر لو. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مہدی جو ہوں گے وہ حضرت مہدی کے مہدی ہونے کی ایک بہت بڑی علامت یہ ہے کہ وہ دعویٰ نہیں کریں گے، وہ تو مکہ سے مدینہ چلے جائیں گے کہ مدینہ سے مکہ چلے جائیں گے تاکہ مدینہ میں لوگ ان کو پہچان نہ پائیں، اور مکہ میں لوگ مجبور کر دیں گے. پھر روایت میں آتا ہے کہ پہلے تو وہاں کے جو لوگ ہوں گے وہ بیعت کریں گے. پھر روایت میں آتا ہے کہ پھر ایک سفیانی گروہ چلے گا کہ وہ حضرت مہدی پر اور کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے گا، اس کو مقام بیدا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان کی ایک جگہ ہے وہاں پر دھسا دیا جائے گا. تو بھائی کس لشکر کو دیتا ہے؟ کہتا ہے سفیانی سے مراد جو ہے یہ مولانا اسد قاسم سنبلی اور ان کی جماعت ہے، یعنی جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ مراد ہیں. تو بھائی کہاں دھسے؟ یہ بھی تو نہیں دھسے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ان کو دھسا دیا جائے گا، تو دھسے تو یہ بھی نہیں ہے نا، تو اس اعتبار سے تمہاری پوری نہیں ہو رہی ہے بات. تو بہرحال یہ جو دیکھیے آپ ابو داؤد شریف میں امام مہدی کا باقاعدہ بیان ہے 4279 سے لے کر 4290 تک کے جو حدیثیں ہیں اس میں امام اگرچہ ساری حدیثیں براہ راست حضرت امام مہدی سے متعلق نہیں ہیں، لیکن بھی 4282 4283 4284 4285 یہ جو حدیث ہیں ان میں امام مہدی کی بہت تفصیل سے بات آئی ہے. آپ حضرات ان حدیث کو دیکھ لیں گے تو آپ کو پوری تشفی ہو جائے گی اور سمجھانا آسان ہو جائے گا. ان حدیث کو دیکھ لیں، آج کل بڑا آسان ہے، آپ موبائل کے ذریعے ان حدیثوں کو نکال سکتے ہیں، ایک بار دیکھ لیں گے تو ذہن میں محفوظ ہو جائے گی. اور آپ دیکھیں شکیلی وہیں پر کارگر ہوتے ہیں جہاں تک کہ بات نہیں پہنچی ہوتی ہے. اگر ہم اپنی بات لوگوں تک پہنچا دیں تو شکیلی کارگر نہیں ہوں گے. ہم اس پہ ایک واقعہ سناتے ہیں. ہمارے فضل گنج سے ایک شخص کا میرے پاس فون آیا، اس ایک لڑکا تھا، اس کے بعد ایک شکیلی پہنچا ہوا تھا، ذیشان نامی شکیلی پہنچا ہوا تھا. تو وہ اس سے گفتگو اچھا وہ ہمارے مسلک سے بھی نہیں تھا، بریلوی مسلک سے تھا. بہرحال اس نے ہم لوگوں سے رابطہ کیا، ہم لوگ اس کے پاس گئے، پھر اس سے پوچھا کیا ہوا جب یہ تمہارے پاس آئے کیسے لگا؟ کہنے لگا اصل میں 2019 میں جو کانفرنس ہوئی تھی رجوی گراؤنڈ میں ہم اس میں شریک ہوئے تھے اور وہاں ہمیں ان کا تذکرہ پتہ چل چکا تھا، اس لیے جب یہ میرے پاس آئے تو ہمیں پتہ چل گیا تھا یہ جھوٹا تو ہے، البتہ آپ سے رابطہ اس لیے کیا تاکہ اس کا جھوٹ کو اس کے سامنے آپ واضح کر دیں. تو وہ شخص بچ جائے گا جس تک کہ پہلے دعوت پہنچ جائے گی، جس کو پہلے ہم نے حضرت مہدی کا اولیاء حضرت مہدی کے بارے میں بتا دیا وہ شخص بچ جائے گا. بھائی خالی کیسٹ جو ہوتی ہے اس کو کوئی بھی بھر دے گا، آپ پہلے سے کیسٹ بھری رکھو کوئی اس کو بھری نہیں پائے گا، اس کو پہلے خالی کرنا پڑے گا. تو ہم نے اگر امت کی کیسٹ بھر دی حضرت مہدی حضرت عیسیٰ کے تعلق سے تو یہ شکیلی ان کو اپنے فتنے کا شکار نہیں بنا پائیں گے. بہرحال یہ بات ہوگی حضرت مہدی کے تعلق سے. اب آتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو شکیلی سب سے پہلے سمجھاتے ہیں وہ یہ بات سمجھاتے ہیں کہ مہدی اور عیسیٰ ایک ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ مہدی اور عیسیٰ جو ہیں وہ ایک ہیں. اس پر ابن ماجہ کی ایک حدیث پڑھتے ہیں المہدی الا عیسیٰ ابن مریم، مہدی جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم ہی ہے. یہ حدیث پڑھ کر حالانکہ ابن ماجہ کی یہ حدیث ضعیف ہے، بہت سے محدثین نے فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی نے بھی کلام کیا اور کہا یہ بات تواتر سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو حضرت مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو پتہ چلا حضرت مہدی الگ ہے حضرت عیسیٰ الگ ہے. تو یہ حدیث ضعیف ہے. اس حدیث سے یہ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ مہدی اور عیسیٰ ایک ہے.
تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ مہدی اور عیسیٰ الگ الگ ہیں. بھائی دیکھیے، امام مہدی کا نام محمد ہے، حضرت عیسیٰ کا نام حضرت عیسیٰ ہے. امام مہدی کا والد کا نام عبداللہ ہے، حضرت عیسیٰ کے والد ہیں ہی نہیں، ان کی والدہ کا نام مریم ہے. اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق میں ہوگا، حضرت مہدی کا ظہور مکہ مکرمہ میں ہوگا. حضرت مہدی کے حضرت عیسیٰ کا زمانہ ایک ہے، حضرت مہدی انتقال کر جائیں گے، حضرت عیسیٰ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے. حضرت مہدی حضرت عیسیٰ کی عمر ایک اور عمر پہ بات چڑھ گئی. اس نے جو مہدی کی آمد کی پیشین گوئیاں لکھی ہے کتاب، اس کے سب سے آخر صفحے پہ حدیث نقل کری ہے حضرت مہدی کی عمر کے تعلق سے. اس میں لکھا ہے کہ 7 سال یا 9 سال کی عمر ہوگی. 7 سال یا، میں نے ایک شکیلی سے فون کیا، میں نے کہا یہ بتاؤ یار، اگر 2002 میں یہ پوری طرح سے مہدی بن گیا تھا تو 7 سال کے اعتبار سے 2009 میں 7 سال کے اعتبار سے 2009 میں اور 9 سال کے اعتبار سے 2011 میں اس کو مر جانا چاہیے تھا. یہ زندہ کیوں ہے؟ اس کا زندہ ہونا اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے. اب جانتے ہو کیا کہنے لگا؟ کئی لوگوں سے اس میں بات ہوئی تھی. ایک نے جواب کہنے لگا اصل میں یہ اللہ ہی کو معلوم ہے یہ 7 اور 9 سال کب سے شروع ہوں گے. مطلب کچھ بھی، اب جب مر جائے گا اس کے بعد کہہ دیں گے وہاں سے جوڑ لیں گے 7 سال یہاں سے شروع ہو. پھر حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ پیشین گوئی موجود ہے کہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ یہ لوگ زمین پہ انصاف کو قائم کریں گے، ظلم کو ختم کر دیں گے. تو 2002 کے بعد بھائی انصاف قائم ہو گیا، ظلم ختم ہو گیا. اب یہ لوگ اس حدیث کی تشریح میں یہ کہتے ہیں جہاں پر یہ لوگ ہیں بستی میں پوری طرح سے انصاف قائم ہے. وہی پڑے گاؤں اورنگ آباد کا، وہاں انصاف قائم ہو گیا. یعنی انصاف قائم سے مراد ہے جہاں مہدی کے ماننے والے ہوں گے وہاں انصاف قائم ہو جائے گا. تو بھائی مہدی کے ماننے والے تو کانپور میں بھی موجود ہیں، لکھنؤ میں بھی موجود ہیں، بھوپال میں بڑی تعداد موجود ہے، حیدرآباد میں ہے. تو مہدی کے ماننے والے ایک جگہ ہیں ہی نہیں. اگر تمہاری یہ تشریح بھی مان لے تو کم سے کم جہاں پر مہدی کے ماننے والے ہیں وہاں پر انصاف ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ حدیث میں آتا ہے کہ وہ لب لب بھر کر لوگوں کو مال بانٹیں گے. یہ کس کو مال بانٹ رہا ہے ابھی؟ اچھا بہت سے شکیلی ایسے ہیں جو اپنے اعتبار سے بڑی قربانیاں دے رہے ہیں. ابھی ایک اظہر شکیلی جو اعظم گڑھ کا ہے اور اس کے کچھ گھر والوں سے رابطہ ہوا تو پتہ چلا اتنی حالت خراب ہو گئی کہ کھانے پینے کو نہیں ہے. تو ان کے گھر والوں کے پاس یعنی مہدی والوں کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے. حدیث میں جو ہے وہ لوگوں کو بھر بھر کے مال لب بھر بھر کے دیں گے. تو یہ سب ڈرامے بازی ہے، کچھ نہیں ہے. تو بہرحال ہم نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے پہلی بات یہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی ایک ہیں. جب حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی ایک ہیں تو اب حضرت مہدی کو تو وہ ثابت ہی کر چکا ہے اپنے بقول، اب حضرت عیسیٰ کی کوئی علامت ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اچھا یہی وجہ ہے اس نے جو مہدی آمد کی پیشین گوئیاں کتاب لکھی ہے اس میں بہت سی حدیثیں نقل کری ہیں اور ساری حدیثیں وہ نقل کری ہیں جو امام مہدی سے متعلق ہیں. اگر حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ ایک تھے تو حضرت عیسیٰ سے متعلق روایات کو بھی تو نقل کرنا چاہیے تھا، اس کو نقل نہیں کیا. تو پر ہو سکتا ہے اس کے نظر میں پہلے صرف مہدی ہونے کا دعویٰ ہو، اسی لیے صرف مہدی والی روایت لایا تھا. پھر بعد میں یہ پلان بناؤ کہ چلو حضرت عیسیٰ کا بھی دعویٰ کرتے ہیں. اب چونکہ میرے پاس صرف 10 منٹ ہیں ورنہ وہاں پر ایک اور بات بتاتی اس کی پیچھے کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ کیوں جو بھی دعویٰ کرتا ہے تو مہدی اور عیسیٰ دونوں ایک ہی کیوں کہتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے. بہرحال میں نے ایسے ہی ایک سے کہا، کہنے لگے وہ اس حدیث کی روشنی میں حضرت عیسیٰ کون ہے؟ میں نے کہا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہنے لگے میں نے کہا ترمذی میں حدیث ہے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ حضرت معاویہ کو مہدی بنائیے. تو یہاں ہے نا لل عیسیٰ لل مہدی الا عیسیٰ ابن مریم، مہدی حضرت عیسیٰ ابن مریم ہے. تو میں کہہ رہا ہوں وہ عیسیٰ ابن مریم تو حضرت معاویہ ہیں کیونکہ ان کے بارے میں حضور نے کہا ہے اللہ ان کو مہدی بنائیے. تو پھر تو حضرت معاویہ مہدی ہو گئے، حضرت معاویہ حضرت عیسیٰ ہو گئے. اصل میں مطلب کیا ہے یہاں پر اگر اس حدیث کو صحیح مان لی جائے تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ اس زمانے میں حضرت عیسیٰ ہدایت یافتہ ہوں گے، ہدایت انہی سے ملے گی، وہ ہدایت کا مخزن ہوں گے، وہاں سے تمہیں ہدایت ملے گی. تو اس معنی کا رہے، ورنہ وہ جن کا لقب مہدی ہوگا وہ امام مہدی محمد بن عبداللہ ہے. ورنہ اگر اس اعتبار سے لوگے تو پھر ہم کہیں گے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام مہدی. اب یہاں پر ایک مسلم شریف کی حدیث ہے جس میں بالکل 3449 حدیث نمبر ہے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم
وَإِمَامُكُم مِّنكُم، تمہارا کیا حال ہوگا جب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا. تم میں ابن مریم نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا. امام سے مراد ہیں حضرت مہدی، اور جو نازل ہوں گے وہ ہیں حضرت ابن مریم. تو پتہ چلا یہ دونوں الگ الگ ہیں. ایک شوشہ اور چھوڑتے ہیں وہ لوگ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل نہیں ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل نہیں ہوں گے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے. اب اس پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پہلے کہتے ہیں کسی حدیث میں نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں گے. جب ہم کہتے ہیں ہم حدیث دکھائیں، کہتے ہیں سیاہ ستہ سے دکھانا. پہلے کہتے ہیں کسی حدیث میں نہیں ہوں گے، پھر کہتے ہیں سیاہ ستہ سے دکھانا. بھائی اس نے خود اپنی کتاب میں دارا قطنی کی اور نہ جانے کن کے مسند امام احمد کی ان تمام کتابوں سے حدیثیں نقل کری ہیں. تو یہ اصول کہاں سے آ گیا سیاہ ستہ سے دکھائیں گے؟ سیاہ ستہ کے علاوہ میں کتاب الاسماء والصفات امام بہقی کی ہے، مجمع الزوائد ہے. ان کتابوں میں صحیح حدیث سے موجود ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نازل ہونے کی بات ہے. ینزل من السماء، وہ آسمان سے نازل ہوں گے. نمبر ایک بات. نمبر دو بات، سیاہ ستہ میں بھی موجود ہے حضرت عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں گے. بھائی دیکھو آدمی کہاں سے نازل کا معنی ہوتا ہے اترنا. یہ اس کو لے کر بہت زیادہ بہرحال وقت نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں حضرت عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں گے سیاہ ستہ میں. جہاں آدمی ہوگا وہیں سے تو اترے گا نا، جہاں ہوگا وہیں سے اترے گا نا. کوئی کار پر ہوگا کار سے اترے گا، کوئی پلین پر ہوگا پلین سے اترے گا، کوئی ٹرین پر ہوگا ٹرین سے اترے گا. حضرت عیسیٰ ہیں کہاں؟ آسمان پر ہیں، تو آسمان سے اتریں گے. ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4081 ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا تذکرہ ہے. صحیح حدیث ہے. معراج پہ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم سے ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. ان حضرات سے ملاقات ہوئی تو ان سے بہت سی چیزیں پوچھی، انہوں نے نہیں بتائی قیامت کے بارے میں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت عیسیٰ سے ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے بارے میں جب پوچھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابن ماجہ حدیث نمبر 4081 یاد کر لیجیے گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قیامت کے کچھ احوال کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد کہا میں نازل ہوں گا. کون نازل ہوگا؟ میں نازل ہوں گا. تو کون نازل ہو رہا ہے؟ جو آسمان پر ہے. جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں وہی نازل ہوں گے. یہ بات ابن ماجہ جو سیاہ ستہ کی ہے، سیاہ ستہ سے بھی ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، پیدا نہیں ہوں گے. اب اس پہ سوالات تو ہم بہت کر سکتے ہیں. یہ تو ہندوؤں کا عقیدہ ہے بھائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر آسمان پہ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اب پیدا ہوں گے تو کیا ان کی روح حلول کر جائے گی اس کے اندر؟ یہاں پر قادیانیوں میں اور ان میں ایک فرق ہے. قادیانی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، یہ کہتے ہیں فوت نہیں ہوئے، زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے. تو قادیانیوں کا دعویٰ ان کے مقابلے میں تو کچھ زیادہ مضبوط ہے کہ جب فوت ہو گئے تو پھر بھائی دوسرے آئیں گے. جب وہی تمہارا دعویٰ ہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں تو پھر زندہ ہی آسمان سے اتریں گے. اس پر ہمارے پاس قرآن کی بھی روایات ہیں اور احادیث کی بھی روایات ہیں. ہو سکتا ہے جب کل قادیانیت کا تذکرہ ہو تو کوئی اس کا تذکرہ کرے. بہرحال ایک روایت ابھی 2-3 منٹ ہیں تو ایک آیت پیش کر دیتے ہیں. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وہ لوگوں سے بات کریں گے ماں کی گود میں اور بڑی عمر میں. اچھا ماں کی گود میں بات کریں گے تو معجزہ ہونا سمجھ میں آ رہا ہے. ماں کی گود میں بات کریں گے عام طور پر طریقے. بڑی عمر میں بات کریں گے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر بیان کیا. تو بڑی عمر میں تو سبھی بیان کرتے ہیں. ادھیڑ عمر میں، کہولت کی عمر، ادھیڑ عمر میں تو سبھی بات کرتے ہیں. تو معجزہ کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں اس کو اس انداز پہ بیان کیا؟ اس کی وجہ یہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماں کی گود میں بات کرنا یہ بھی معجزہ کہ ماں کی گود میں کوئی بات نہیں کرتا. ادھیڑ عمر میں بات کرنا یہ بھی معجزہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 33 سال کی عمر میں آسمان پہ اٹھا لیا گیا تھا. اب 33 سال کے بعد حضرت عیسیٰ آسمان پر ہیں اور اس کے بعد 2000 سال ہو گئے. اب 2000 سال کے بعد ابھی مزید کتنا وقت گزرے گا ہمیں نہیں معلوم. کب حضرت عیسیٰ آئیں گے ہمیں نہیں معلوم. اس کے بعد اتنے درمیانی وقفے کے بعد آئیں گے، پھر سے ان کی 33 سال کی عمر سے آگے کی زندگی شروع ہوگی. اور پھر عام طور پر آدمی 50 سال میں
50 سال کی عمر میں 50 سال میں پہنچ جاتا ہے، اور حضرت عیسیٰ 50 سال کی عمر کو 40 سال کی عمر کو کئی ہزار سال بعد پہنچ رہے ہیں۔ تو بڑی عمر میں بھی گفتگو کرنا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلا وہی عیسیٰ جنہوں نے ماں کی گود میں گفتگو کری تھی، وہی عیسیٰ اس دنیا میں اس امت میں دوبارہ تشریف لائیں گے اور بڑی عمر میں بھی وہی گفتگو کریں گے۔ فآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔